پی ٹی آئی میں بہت بڑی بغاوت ہونے جا رہی ہے جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اس کی بنیاد بشریٰ بی بی نے رکھی کی بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی، وہ آلریڈی لیڈرشپ چاہتی ہیں۔ اگر بات یہ کی جائے، خان صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ جناب میں مورسی سیاست کا قائل نہیں ہوں، لیکن اب مورسی سیاست ان کی اپنی فیملی میں چل رہی ہے۔ ایک ان کی بیگم جو ہے وہ میدان میں، دوسری ان کی بہنیں میدان میں ہیں۔ میں نے 2013 کا ڈاکٹر طاہر القادری کا لاہور سے لے کے اسلام آباد تک کا دھرنا، اور وہاں پہ جو مذاکرات کی کامیابی تک میں وہاں پہ رہتا رہا، تو ہم نے وہ ساری چیزیں کی ہیں۔ مذاکرات میں انگیج ہی نہیں ہونا، اور آپ نے صرف اور صرف ناکام بنانا، اور آپ صرف لاشیں لینا چاہتے ہیں۔ 9 مئی میں جب یہ ہو رہا تھا، تو جب خان صاحب 2-3 دن بعد سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر رہا ہوئے، تو اس وقت انہوں نے خود کہا، ٹویٹ کیا، ان کا ٹویٹ آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اوورسیز پاکستانی نے ہمیں فی پاکستانی شہادت کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ بھیجا، اور ہم ان کو دے رہے ہیں، ان کی فیملیز کو دے رہے ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک پی ٹی آئی نے کیا کھویا کیا پایا؟ اس سے عمران خان کو فائدہ ہوا، نقصان ہوا؟ بشریٰ بی بی کی جو لانچنگ تھی کیا وہ کامیاب ہوئی، ناکام ہوئی؟ جو مقصد مقتدرہ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ اس میں کتنی کامیاب ہوئی؟ اور یہ جو آپریشن تھا، یعنی مختصر سا آپریشن، اور اس کے بعد سارے ڈسپرس ہو گئے۔ میرے ساتھ سینئر صحافی قمر بھٹی موجود ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ نے تو لانگ مارچ 25 مئی آپ ادھر گئے بھی تھے اسلام آباد، تو یہ کیا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یا کچھ گین کیا ہے؟ دیکھیں، گین تو اب ظاہر ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ گین نہیں وہ کر پائے، بلکہ ایک مرتبہ پھر ان کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں نیچرلی ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی بہت ساری گروپنگ بھی ہے، کچھ مس پلاننگ بھی ہے، کچھ اور معاملات بھی ہیں، اور کچھ بیانیے کی جو بات ہے وہ کہانی جو ہے نا آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہوئی لوگوں تک۔ جو بیانیہ ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو پہلے تو یہ بیانیہ دینے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ماضی میں پولیٹیکل پارٹیز ایک ایفرٹس کرتی رہی ہیں اس ملک کے اندر آزادی اظہار کے لیے، جمہوری آزادیوں کے لیے، شہری آزادیوں کے لیے، انسانی حقوق کے لیے۔ وہ پورا ایک ایفرٹس ہے، لمبی جدوجہد ہے۔ اس میں وہ اس بات کی ایک متفقہ ایفرٹس پہ آئے کہ کس طریقے سے سیاسی کردار کو مضبوط کرنا ہے، کس طریقے سے پارلیمانی کردار کو مضبوط کرنا ہے، کس طریقے سے پولیٹیکل جماعتوں کے کردار کو مضبوط کرنا ہے، اور جو نان پولیٹیکل چیزیں، ادارے ہیں، جو لوگ ہیں جو اس میں بار بار مداخلت کرتے ہیں، مارشاء اللہ آتے ہیں، دیگر چیزیں آتی ہیں، اس کو منیمائز کرنا۔ 58 بھی کا خاتمہ اس کی مثال ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ اب وہ سارا جب چیزیں طے ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، تو اس میں ایک نئی انٹروڈکشن تھی خان صاحب کی۔ نیچرلی خان صاحب ایک اسی ایجنڈے کے تحت آئے تھے، اور وہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اب وہ چونکہ خود شکار ہو گئے، وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا بینگ اے پولیٹیکل پرسن، اگر وہ تھے پولیٹیکل پرسن، تو جس طریقے سے ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے ایک اپنی پولیٹیکل اویئرنیس کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ جب بار بار شکار ہوئے تو انہوں نے پھر ایک اپنی پولیٹیکل اویئرنیس پراپر مظاہرہ کیا، اور وہ آپس میں انگیج ہوئے۔ بشریٰ بی بی تو کھیلی ان کے دماغ سے جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے کہ میں ڈی چوک میں بیٹھی رہوں گی؟ اگر اب دیکھ لیں، وہ ان کو ڈی چوک میں بیٹھنا چاہیے تھا نا۔ اب شیلنگ اگر ہو رہی ہے تو اس کے شیلنگ میں آپ نہیں بیٹھتے، تو مجھے بتائیں وہ ترکی کی عوام جو تھی وہ کہیں اور سے آئی تھی؟ کیا وہ اس خطۂ زمین کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا وہ ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹی تھی؟ یہ بھی لیٹ جاتے نا، تو یہ نہیں لیٹے، تو اب کہنا کہ جی ہم گولی کے آگے کون ٹھہرتا ہے، تو یہ چیز کیلکولیٹ کر کے نکلتے ہیں سب پولیٹیکل تحریکیں وہ تو جتنی۔ 10 لاکھ لوگ نکال ہاں، رہے تو تھے۔ وہ ان کی کیلکولیشن میں تھے نا کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے، نکلیں گے، اور پھر جب لوگ ہمارے اوپر کوئی ہوگا، نیچرلی کبھی بھی کوئی بھی فورس اپنے عوام کے اوپر گولی نہیں چلاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈسپرس کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور ڈسپرس کرنے کا طریقہ کار یہ اڈاپٹ ہوا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ شیلنگ ہوئی، میں نے 25 مئی کو بھی دیکھا کہ وہاں پہ شیلنگ ہوئی تھی، سارا کچھ ہوا تھا، لیکن گولی نہیں چلی۔ ابھی بھی گولی کی جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ نے بھی خود دیکھا ہے کہ گولی نہیں چلائی گئی، ہوائی فائر ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، ہم نے زمان پارک میں بھی دیکھا کہ جہاں پہ سارا کچھ ہوتا رہا، شیلنگ ہوتی رہی، تو مزاحمت کے طور پہ آگے سے بنٹے بھی مارے جاتے رہے، گلیلوں میں رکھ کے سارا کچھ ہوتا رہا۔ مجھے خود اس سارے ماحول کا سامنا کرنا پڑا، ایون ربڑ کی گولی ہمیں بھی لگی، سارا کچھ ہوا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے چلتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ کی اگر انگیجمنٹ ہوتی ہے کسی لیول پر تو اس کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایک انگیجمنٹ ہوئی تھی کہ آپ کو فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی، تو آپ آ جائیں، اسی لیے انٹر ہوئے نا، ورنہ ظاہر ہے یہ تو لڑائی جو ہے اٹک پل کے اوپر بھی ہو سکتی تھی، کیا ضرورت تھی یہاں پہ اتنی۔ مذاکرات کا ٹائم تو دیا گیا تھا، ہم ادھر ہی موجود تھے، مذاکرات کی کوشش تو ہوئی تھی، کچھ معاملات پولیٹیکلی طے بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر بشریٰ بی بی نے اب دیکھیں بشریٰ بی بی جو اچھا ہے، سارا بشریٰ بی بی پر ڈالنا بھی جائز ہے؟ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں جی، ماضی میں خاتون اول جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایفرٹس کرتی رہی ہیں،
بیگم نصرت بھٹو کی ایک پولیٹیکل ایفرٹس ہے، پورا کچھ ہے، بیگم کلثوم نواز کی ایک پولیٹیکل ایفرٹ ہے، ساری کچھ ہے، لیکن وہ ساری پولیٹیکل ایفرٹ جو ہوتی تھی اس میں وہ سب سے زیادہ اس بات کو انشور کرتی ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے کوئی بھی جو ان کی ایفرٹ ہو اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں ان کے اوپر یہ آ جائے کہ وہ کوئی ریاست مخالف ریاست کے اوپر، اداروں کے اوپر حملہ آور ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ ساری چیزیں کرتے رہے لیکن اس طرف نہیں آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب الٹیمیٹ انگیجمنٹ ہوئی تو ان کے لیے راستے کھلے، نواز شریف جو ہے وہ یہاں سے باہر بھی گئے، پھر پاکستان بھی آئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ خان صاحب جب باہر جا بنا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈٹ کے کھڑے ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اچھا وہاں میں اسلام آباد میں تھا تو یہ باتیں ہوئی بھی کہ یار وہ نو بار بار کڈنے وہ پھر ستویں اسمان تے پہنچا دیندے شاید آندے پھٹے لگے تے ساڈا فائدہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں 9 مئی کا اپنے لاہور میں خود بھی کور کیا، میں نے بھی کیا، ٹھیک ہے نا، میں 25 مئی کا اسلام آباد کا بھی کور کیا، یہ ابھی آپ بھی کور کر کے آئے۔ میں نے 2013 کا ڈاکٹر طاہر القادری کا لاہور سے لے کے اسلام آباد تک کا دھرنا اور وہاں پہ جو مذاکرات کی کامیابی تک میں وہاں پہ رہتا رہا، تو ہم نے وہ ساری چیزیں کی ہیں۔ اس میں صرف سمپل یہ بات ہے کہ جب آپ طے کر لیں کہ آپ نے چیزیں کرنی ہی نہیں، مذاکرات میں انگیج ہی نہیں ہونا اور آپ نے صرف اور صرف ناکام بنانا اور آپ صرف لاشیں لینا چاہتے ہیں تو پھر نیچرلی مذاکرات نہیں کامیاب ہوتے۔ دیکھیں 9 مئی میں جب یہ ہو رہا تھا تو جب خان صاحب 2-3 دن بعد سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر رہا ہوئے تو اس وقت انہوں نے خود کہا، ٹویٹ کیا، ان کا ٹویٹ آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اوورسیز پاکستانی نے ہمیں فی پاکستانی شہادت کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ بھیجا اور ہم ان کو دے رہے ہیں، ان کی فیملیز کو دے رہے ہیں، اور اس وقت 25 لاشیں وہ لے کے بیٹھے تھے۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں وہ 25 لاشیں سامنے نہیں آئیں، آج تک نہیں آئیں، ٹھیک ہے نا، کلیمنٹ بھی نہیں آئے، ان کی فیملیز کے لوگ بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی آیا ہو کہ جناب یہ ہمارا بندہ۔ ایک عسکری ٹاور میں وہ دھواں پھیلنے سے، اسموک پھیلنے سے ایک نوجوان پی ایچ ڈی اسکالر کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ بھی اپنی ہی اس لگی ہوئی آگ کے نتیجے میں، تو کوئی گولی کا واقعہ اس وقت بھی نہیں ہوا۔ ابھی بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی فائرنگ کے واقعات ہیں، کوئی فائرنگ سے، کوئی گولی سے مرا ہے تو اس کو ضرور لایا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ تشدد جو ہے اس کو کسی طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا ماحول آتا ہے تو اس کو ڈیل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے کہ بڑے پرامن طریقے سے آپ ان کو انگیج کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے یہ ہیں۔ پولیٹیکلی پی ٹی آئی اس میں مس کیلکولیٹ کر گئی ہے، ہم تو لاسٹ میں اتنا ہی کہیں گے، اور آپ کا تجزیہ بھی مس یہ ہے۔ کیلکولیٹ بھی، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی جو ہے ان کو پارٹی کے اندر بڑی ریزسٹنس کا سامنا ہے۔ ایک جو ان کی بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی، وہ آلریڈی لیڈرشپ چاہتی ہیں۔ اگر بات یہ کی جائے، خان صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ جناب میں مورسی سیاست کا قائل نہیں ہوں، لیکن اب مورسی سیاست ان کی اپنی فیملی میں چل رہی ہے۔ ایک ان کی بیگم جو ہے وہ میدان میں، دوسری ان کی بہنیں میدان میں ہیں، تو یہ دونوں مورسی سیاست کے لوگ ہیں، اور پھر تیسری طرف پولیٹیکل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ کے سامنے ہیں، ان کا راجہ صاحب کا استعفیٰ آ گیا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ان کی اشارے پارٹی ملنا شروع ہو گئے ہیں، یہ پی ٹی آئی میں بہت بڑی بغاوت ہونے جا رہی ہے، جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اس کی بنیاد بشرا بی بی نے رکھی، اور بشرا بی بی جہاں پارٹی کے دیگر رہنما سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر جو اس وقت کڑا وقت چل رہا ہے وہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہے، اور اب بشرا بی بی نے پہلے بنی گالا اور زمان پارک میں ڈیرے ڈالے تھے، تو آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب کے پی کے میں زمان بال کا تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت بعد میں کریں گے وہ ایک الگ سے، تو باقی وٹی صاحب وہ جو اب کے پی کے میں ہوں علی امین گنڈا پور جانے گنڈا پور صاحب کو اگر وہ وزارت اعلیٰ عزیز ہے تو نیچرلی چلیں، چیزیں بہت انگیج شکریہ، رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔